کئی سارے انسان، ان سے پوچھا جائے کہ کتنے مالک ہے تو کہتے ہیں سب کا مالک ایک. How many gods do you believe in? We believe in one God. میں مانتا ہوں کہ ایک ہی گاڈ ہے، پرماتما ایک ہے، پرمیشور ایک ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، پھر بھی گاڈ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں. یہ سارے انسانوں میں یہ پرابلم ملتا ہے. اسی وجہ سے اسکالرز نے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بالاتفاق اجماع ہے اس موضوع پر 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز میں تو پاس ہوتا ہے، دوسرے میں فیل ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے اور دوسرے میں پاس ہے، تیسرے میں فیل ہو جاتا ہے. تو میں آپ سب کو ابھاروں گا 100% اس موضوع میں دھیان دیجئے، کیونکہ اس میں 100% پاس ہونا ضروری ہے. ہاں، پہلا موضوع، اور وہ ہے اللہ تعالی کی ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. لفظ ربوبیت رب سے آتا ہے. رب کہاں سنا ہے ہم نے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، رب صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 164، قل غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میرا رب بناؤں؟ تو رب کون ہے؟ اللہ ہے. رب کے اندر کیا کیا میننگ آتی ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنہار، چلانے والا. اس میں لیکن معنی کیا کیا ہے؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ خالق اکیلا اللہ ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے بنانے والا ہر چیز کا. ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خالق، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ یہاں تک کہ ہم جو چیز بناتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا اور جو تم بناتے ہو اسے بھی اللہ نے بنایا. ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں سوائے اللہ کی مرضی سے. کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے. تو اللہ ہی ہے بنانے والا. کائنات میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا کونا نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا. نمبر 2، مالک. مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ زمین پر ہے وہ اللہ کا ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ یہ بتائیے، یہ فون یہ کون سی کمپنی نے بنایا؟ یہ سیمسنگ کا ہے. ہم لوگ ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہیں. ہاں، مالک کون ہے اس کا؟ مالک کون ہے؟ آپ ہیں؟ کون، کس کا فون ہے بھائی؟ آپ کا ہی ہے نا. مالک آپ ہیں. بنایا سیمسنگ نے. بنانے والا الگ ہے، مالک الگ ہے. اب سوچو کہ اگر یہ فون رو رہا ہے تو بنانے والی کمپنی کچھ اس فون کے لیے کر سکتی ہے؟ سیمسنگ کچھ کر سکتا ہے؟ اگر یہ فون خوش نہیں ہے سپوز، تو سیمسنگ اس فون کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سیمسنگ مالک نہیں، اس نے کسی اور کو مالک بنا دیا. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بنایا تو صحیح اس نے، لیکن مالک کسی اور کو بنا دیا. اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کیا. اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ تو یہ فون کا مالک کون ہے؟ حقیقت میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم حقیقی مالک ہوتے تو دنیا سے جاتے تو لے کے جاتے کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، ان کا فون بھی گیا، لے کے گئے اپنے فون کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے تو ہمارا فون تو یہی رہ جاتا ہے اور ہم لوگ نکل جاتے ہیں اور پھر کوئی اور مالک بن جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہم لوگ حقیقی مالک نہیں ہیں، ہم لوگ ٹیمپرری مالک ہے آزمانے کے لیے. جو چیزیں ہمارے پاس ہے نا وہ اللہ کی، بلکہ ہم خود اللہ کے. ہمارا مالک اللہ ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے، آسمانوں میں، زمین میں، جو کچھ دونوں کے درمیان ہے. ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. فیکٹری بنائی انجینئر نے، مالک کوئی اور ہے، چلانے والا کوئی اور ہے. اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، خود مالک ہے، خود چلانے والا ہے. سورہ سجدہ کی آیت ہے سورہ 32 آیت نمبر 5، یدبر الامر من السماء الی الارض. اللہ آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر، پلاننگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر چیز کس کے ہاتھ میں؟ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے ہاتھ میں تمام چیزیں. ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ خود پلان کے مطابق چلتے ہیں. لوگ 5 ایئر پلان بناتے ہیں لیکن پلان فائنلی چلتا ہے تو اللہ کا پلان چلتا ہے. ہاں،
کہاں پہ زلزلہ آنا ہے، کہاں پہ کیا ہونا ہے، ہم لوگ جا کے فوڈ پیکٹ بانٹ رہے بعد میں، لیکن صحیح بات کیا ہے، کرنے والی پلاننگ اللہ ہی کی چلتی. تو اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی چلانے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، رزق جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے نہیں رزق تو باس دے رہا ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ ہود میں سورہ 11 آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ یہ جس نے تمہیں بنایا، ثم رزقکم، تمہیں رزق دیا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. هل من شرکائکم، کیا تمہارا کوئی شریک ہے، من یفعل من ذلک من شیء، جو ان سب میں سے کوئی چیز کرتا ہے. تو میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شریک کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جو شریک کرتے ہیں نا لوگوں کو، ان کے ہاتھ میں وہ خود مخلوق ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 13 کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کیا ہے؟ کھجور کے اندر بیج ہے، بیج کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا، قیمت کے اعتبار سے کوئی قیمت نہیں ہوتی. ایسی چیز کے بھی وہ لوگ مالک نہیں. کون لوگ؟ اللہ کے علاوہ جنہیں لوگ پکارتے ہیں، جن سے لوگ مانگتے ہیں، وہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا ہم عربی زبان میں اللہ کہہ رہے ہیں لیکن سارے انسانوں کا مالک ایک ہی ہے. کوئی انسان چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ کا کیوں نہ ہو، سب کا مالک ایک ہے. کوئی ہندو، کرسچن، مسلم، عیسائی، سب کا بنانے والا الگ الگ تو نہیں ہے، سب کے مالک ایک ہی ہے. ہم اسی مالک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کوئی شخص اسے گاڈ کہہ رہا ہے لیکن صحیح بات ہے سب کا مالک ایک ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہی بنانے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے. اسی کے ہاتھ میں ساری نعمتیں دینا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے آزمائشیں دینا، اسی کے ہاتھ میں ہے بیماری دینا، اسی کے ہاتھ میں ہے شفا دینا. شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ اچھا ڈاکٹرز کئی بار کہتے ہیں کہ اب اوپر والے سے مانگو. جب ہار جاتے ہیں وہ لوگ، لاسٹ سٹیج ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ابھی اوپر والے سے مانگو، اب وہی بچا سکتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کون بول رہا ہے غلط ہے؟ ایک کون بول رہا ہے غلط ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ایک دو لوگ بول رہے ہیں غلط ہے. کیا غلط ہے اس میں؟ ہاں انہوں نے بالکل صحیح بتایا. بارک اللہ فی. کیا نام ہے آپ کا؟ فیض بھائی. اللہ کے علم میں اور اضافہ کرے. ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب وہ بچا سکتا ہے، یعنی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے بچانے والے تھے، ابھی ہم لوگ ہار گئے، اب اس سے مانگو. حالانکہ شروع میں کون بچانے والا تھا؟ ڈاکٹرز. شروع میں بھی اللہ بچانے والا تھا. ڈاکٹر کون ہے؟ ذریعہ ہے. دوا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ چاہے تو بہت سی دوائیں لیے پھر بھی شفا نہیں ہوئی. ہاں، اور اللہ چاہے تو بغیر دوا کے بھی کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں، تو بیماری دینا کس کے ہاتھ میں؟ شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جا کے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یاد رکھو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں سوائے اللہ کی مرضی کے. اللہ اجازت دے گا تو ہی وہ چیز ہوگی، اللہ اجازت دے گا تو ہی وہ فائدہ پہنچے گا. ہاں ہم ذریعہ بنیں گے لیکن اللہ کی مرضی ہوگی، وہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی فائدہ سامنے والے تک پہنچے گا. نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ آیت کو یاد کریے، سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ 10 آیت نمبر 160. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے. تکلیف دینا کس کے ہاتھ میں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف اچھی اچھی چیزیں ہیں، آزمائشیں، تکلیفیں، مشکلیں یہ کسی اور کے ہاتھ میں. حالانکہ آزمائشوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے، آزمائشیں دینے والا بھی اللہ ہے. مشکلوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے، مشکلیں دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اچھا برا سب کچھ. وہیں یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہوا،
اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ تکلیف دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تکلیف سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں, تکلیف آ گئی تو دور کرنے والا بھی اللہ ہے. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں اے فلاں مدد, مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, جس نے ایمان لایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مانے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اللہ مدد کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. لوگ بولتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی. اللہ نعمت دینا چاہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ خیر دینا چاہے اللہ کی نعمت کو ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے؟ کالی بلی کے ہاتھ میں کیا ہے بیچاری؟ کالی بلی تو خود محتاج ہے. ہاں کالی بلی خود محتاج ہے. بھئی کوئی پکڑ کے اگر اسے تکلیف پہنچائے تو کیا کر سکتی ہے؟ وہ کہاں سے کسی پہ اچھے اور بری کی مالک ہے؟ لوگ بولتے ہیں نشانی ہے. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک درس کے اندر ایک بھائی نے کہا تھا نہیں کچھ چیزیں نشانی ہوتی, کالی بلی نشانی ہے کہ کچھ تو پرابلم آنے والا ہے. تو ایسی کوئی نشانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی غیبی بات ہوتی, کوئی ایسی چیز ہوتی, کوئی ایسی نشانی ثابت نہیں. ہاں اگر شیر راستہ کاٹ گیا تو ضرور یہ نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. ہاں نشانی ہے بھائی, آدمی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے ابھی تو پرابلم آنے والا ہے, بلکہ آ گیا پرابلم, بھاگو وہاں سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا برا صرف اللہ کے ہاتھ میں. لیکن لوگ جو ہے نا اس چیز میں بہت سی چیزوں کو شریک کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پتھر میں کوئی طاقت ہوتی ہے, کچھ خصوصی پتھر ہوتے ہیں. لوگ بولے یہ پتھر کے اندر یہ فیروزی برتھ سٹون ہے ہمارا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ اچھا چاہے کوئی اس نعمت کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا. اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے. فینگ شوئی کی گھنٹی لوگ لٹکاتے ہیں, بولے یہ ٹنگ 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 بجتا ہے, اس سے گڈ لک آتا ہے. گڈ اینڈ بیڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر آپ مان لو کہ گھنٹی کے ہاتھ میں ہے, مخلوق انسان نے بنایا, خود اس بن نہیں سکتی تھی جب تک کسی نے اسے بنایا نہیں. ہاں وہ خود محتاج ہے, اسے کوئی وہاں لٹکائے گا, ہوا آئے گی ہلائے گی تو ہلے گی, اس کے اندر کچھ طاقت نہیں ہے. اس کے اندر کہاں سے طاقت آ گئی؟ گھوڑے کا نال گھروں کے باہر لٹکاتے, بولے گھوڑے کے نال میں کچھ طاقت ہے. ہاں کیا ہے معاملہ؟ کچھ طاقت نہیں ہے. اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کچھ لوگ بولے بچے کو کالا ٹیکا لگا دو, نظر نہیں لگے گی. کالے ٹیکے میں کیا ہے؟ کالے ٹیکے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. بولے کالا دھاگا باندھ دو, نظر نہیں لگے گی. کالے دھاگے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیے یہاں پہ دعوت ہماری یہ ہے کہ سب پر ایمان مت رکھو, ایمان اس ذات پر رکھو جس کے ہاتھ میں حقیقی طور پہ سب کچھ ہے. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس پر ایمان رکھو. ہاں تو یہ ہو گئی ایک بنیادی بات ہم سب کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے تعلق سے جو انسانوں میں اختلاف ہے, تو میں 3 دلائل قرآن و حدیث سے ہم دیکھنے والے ہیں ابھی لوگوں کے لیے. پہلی دلیل سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے, سورہ 21 آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. بھئی گاڑی کے اندر 2 ڈرائیور ہو جائے, ایک رائٹ سے کھینچے ایک لیفٹ سے کھینچے, ایک ایکسلریٹر دبائے ایک بریک دبائے, تو وہ گاڑی کا کیا حال ہو جائے گا؟ ذرا سوچو کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے لفسدتا, یقیناً فساد ہو جاتا. تو کائنات کو دیکھ کر, یونیورس کو دیکھ کر کیا پتا چلتا ہے؟ ایک ہی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایسا فساد, ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہاں تو نازک نازک بیلنس ہے یونیورس میں. تھوڑا سا اگر زمین آربٹ آؤٹ ہو جائے تو آخر میں جا کر زمین سورج سے ٹکرا جائے گی. یہ آربٹ پرفیکٹ آربٹ ہے, ایک ایک پرفیکٹ ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. سب چیز دیکھ کے پتا چلا ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کیونکہ اگر اور ہوتے تو فساد ہو جاتا. سورہ مومنون سورہ 23 آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنما. اگر ایسا ہوتا ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا اور کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا. اور سورہ یوسف میں سورہ 12 آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا, اور کتنا پیارا سوال پوچھا, اَإِلَٰهٌ مُتَفَرِّقٌ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ وَاحِدُ الْقَهَّارُ, کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف کرنے والے بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقت والا؟ کیا سوال پوچھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟
کہا ذرا سوچو، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، جیل میں ہے لیکن میسج پہنچا رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، کیا پہنچا رہے ہیں؟ میرے جیل کے ساتھیوں ذرا بتاؤ کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف ہے یہ بیٹر ہے، یہ ایک اللہ زبردست طاقت والا، تمہیں دو میں سے کون سی بات صحیح لگ رہی ہے؟ سوال پوچھا انہوں نے، اور کیا سوال ہے، اور کتنا پیارا سوال ہے میرے بھائیوں، یہ سوال میں بات واضح ہو رہی، کیا بیٹر ہے بولو؟ ایک سوچو ذرا، کوئی جگہ ہے جہاں 10 مینیجر آ گئے، ایک جگہ ہے یہاں پہ 10 مینیجر آ جائے، ایک بولے کہ بھائی یہ کیمرہ یہاں رکھو، دوسرا کہے ٹیبل یہاں رکھو، تیسرا بولے یہاں کرو وہاں کرو، 10 لوگ اگر 10 دماغ ایک ہی جگہ مینج کر رہے ہیں، ہاں تو کیا حال ہو جائے گا؟ اگر ایک کنٹری کے 10 پرائم منسٹر ہو جائے، ہاں ایک کمپنی کے 10 پریزیڈنٹ ہو جائے، ہاں ایک سوسائٹی کے 10 سیکرٹری ہو جائے، وہ بیٹر ہے کہ ایک بیٹر ہے؟ ہاں ارے ایک رکھو، وہ ایک ہو یا تو 10 آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، آپس میں ہی دونوں کا ایک دوسرے کا پرابلم ہوتا رہے گا، کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرے گا، کوئی اپنے کنٹرول میں چیزیں لینے کی کوشش کرے گا، میرا اتنا کنٹرول ہے تمہارا اتنا کنٹرول ہے، وہی چلتا رہے گا۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ ایک اللہ زبردست طاقت والا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو یہ واضح بات ہے۔ چلیے ابھی ہم یہاں پر ٹیسٹنگ کریں گے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ ہاں آپ سے سوال یہ ہے کہ 13 نمبر، آپ نے سنا ہوگا 13 نمبر کی کہانی، کیا ہے 13 نمبر کے بارے میں مشہور؟ ان لکی نمبر۔ کیا آپ کو پتا ہے بہت سے اسکائی اسکریپرز میں 13th فلو ہی نہیں ہوتا ہے، کچھ ایئر لائنز میں 13th رو ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ 13th رو کسی کو مل رہا ہے، 13 نمبر میرا آ گیا، ہاں اب آدمی پوری فلائٹ میں بیٹھا ہے گھبرائے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور فرائیڈے تو 13th آ جائے، ہاں تو بہت بولے فرائیڈے اور 13 مکس ہو گیا تو اس کے تعلق سے اور الگ کہانی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 13 نمبر کے ہاتھ میں ہے کچھ؟ ہاں کیوں نہیں؟ اچھا بولو، آپ لوگ بولو 786 کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ نمبر پلیٹ میں 786 چاہیے، فون نمبر میں 786 چاہیے۔ نمبر پلیٹ میں 786 لگانے میں بہت لوگوں کا انٹینشن ہوتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور فون نمبر میں 786 لگانے میں کیا مقصد ہے؟ ہاں لکی نمبر بولتے ہیں۔ ہاں تو ابھی بتائیے کیا ہے؟ نمبرز کے ہاتھ میں ہے؟ کسی نمبر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کلر نہیں ہے، ہاں کوئی نمبر نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا صبح صبح پورا دن اچھا ہو گیا، ہاں یا پتہ نہیں کس کا منہ صبح صبح دیکھ لیا کہ آج پورا دن خراب ہو گیا، ہاں حالانکہ اچھا برے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے چہرہ دیکھنے سے دن خراب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ کمزوریاں ہیں انسان کی، اگر انسان یہ مانتا ہے نا، یہ مان کے جیتا ہے، کیا جی رہا ہے بھائی؟ آزاد کرو اپنے آپ کو یہ سب کمزوریوں سے، ایک رب سے تعلق جوڑ لو، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کتنا سکون ہو جائے گا زندگی میں۔ کتنے سارے ٹینشن میں آدمی جھلجتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا، پتہ نہیں کوا کائیں کر رہا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ رہی ہے، کتنے سارے پرابلمز لوگوں کی زندگی میں چلتے ہیں، دھاگا باندھے ہوئے، ارے دھاگا خراب ہو رہا ہے، ٹوٹ جائے گا تو میرا کیا ہو جائے گا، ہاں اور تعویذ پہنا ہوا ہے، ابھی بولے تعویذ وہاں رہ گیا میرا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اس کا بھروسہ ہونے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن والا تعویذ لٹکا سکتے باقی تعویذ لٹکائے تو شرک کیا، اس میں فرق نہیں کیا کہ تعویذ لٹکایا تو شرک کیا، یہاں یہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، آپ سب کے سامنے ایک بیسک دعوت ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اپنے عقیدے اور ایمان میں یہ چیز زندگی بھر کے لیے بنا لو، اپنے ہی نہیں، گھر والے، بچے، دوست، احباب، کس کو بتا سکتے بتاؤ، کہ یہ کہنا کہ اچھا برا صرف اللہ کے ہاتھ میں، بنانے والا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، زندگی، موت، بیماری، شفا، رزق، اولاد، سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، باقی سب کا مالک وہی ہے، کھلانے والا ہے، اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے نہ نیند کی ضرورت ہے، اسے نہ آرام کی ضرورت ہے۔ یہ پہچاننا کہ کس ذات پر ہم نے اپنے ایمان رکھا ہے، یہ پہلی بات ہے کہ ربوبیت، اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر کوئی انسان صرف اتنا کہہ دے کہ فلاں ہے رزق دینے والے، ان کے ہاتھ میں ہے، فلاں ہے اولاد دینے والے، فلاں ہے یہ کرنے والے، اگر یہ چیز مان لے تو یہاں پر آ جائے گا شرک۔ کچھ لوگ بولے کرم کرنے والے فلاں کرم،
کرم دیکھ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، مدد کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہو گیا پہلا پارٹ. اب آتے ہیں دوسرے پارٹ پر کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں توحید برقرار رکھنا. یہاں پہ کیا بات ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے کئی نام ہیں. ہاں، للہ اسماء الحسنى، اللہ کی ہے سارے خوبصورت نام. اللہ کے جو نام ہے وہ سب خوبصورت ہے. للہ اسماء الحسنى، اللہ کے ہے خوبصورت نام. فدوہ بہا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. قرآن میں 4 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے ہے یہ خوبصورت نام. کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کتنے نام ہیں ہمیں نہیں پتا. 99 نام یاد کرنے کی خصوصی فضیلت ہے صحیح بخاری میں، کہ جو 99 نام یاد کرے گا فحفظہ، ان کو حفظہ، ان کی حفاظت کرے گا، مطلب سمجھ کر پہچان کر ان پر ایمان رکھے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کتنے نام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں سارے ناموں سے تجھے پکارتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے آپ کو دیا. او انزلت فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کیا. او علمت احد من خلقک، یا تیرے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو تو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے. سنیے الفاظ، جو تو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے. یہ کیا ہے؟ پتا چلا اللہ کے کتنے نام ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. اچھا یہ بتائیے، صفت اور نام، اسماء نام پلورل، اسم سے آتا ہے نام. جیسے کہتا ہے مسمک، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اسماء اللہ کے نام، صفت کی جمع صفات. اللہ کے ناموں اور صفات میں دونوں میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کفو برابر نہیں ہے. لیکن اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. سورہ شورى میں ہے، سورہ 42 آیت نمبر 11، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے. ارے بھائی اچھی بات ہے، ذرا بتاؤ اگر ایسا ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے، آپ بتاؤ اگر آپ کو وہ روم میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ وہ جو الگ روم ہے اس میں کوئی وہ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں، وہ یہاں آپ کو سنائی دینے لگے تو کیسا رہے گا؟ کیسا رہے گا؟ یہاں میں بول رہا ہوں یہ بھی سنائی دے رہے، وہ بھی سنائی دینے لگے. اور سوچو اس سے اور دائرہ بناؤ، پورے کرلا میں جہاں جہاں جو لوگ بات کر رہے ہیں سب کچھ سنائی دینے لگے آپ کو. اور آگے بڑھ کے پورے بامبے میں جو لوگ جتنی بھی بات کر رہے ہیں سب کچھ سنائی دینے لگے. پوری دنیا میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جتنی آواز ہو رہی ہے، جتنی مشین، جانور، جہاں جہاں جو بھی آواز ہو رہی ہے سب کچھ ایک انسان کو سنائی دینے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ تو تھوڑی دیر میں پاگل ہو جائے گا. ہاں، یہ اچھا ہے نہیں سنائی دیتا ہے، اچھا ہے سنائی نہیں دیتا ہے، جتنا ہے وہ اچھا ہے الحمدللہ. تو اللہ کی جو صفات ہے نا وہ اللہ کے لیے اچھی ہے، ہمارے لیے نہیں اچھی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ وہ ہے السمیع، سب کچھ سننے والا، گونگے کی پکار سننے والا. دل ہی دل میں آدمی بات کرتا ہے اللہ، تو دل ہی دل میں ہم جو پکارتے وہ بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. لا تدرک الابصار وہو یدریکم الابصار، نظریں اسے احاطہ نہیں کر سکتی لیکن اس کی پکڑ تو ہر نظر پر ہے. جو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. ہاں، ہر نظر پہ پکڑ ہے اللہ کی. ہاں، تو اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں میں اللہ کی توحید برقرار رکھنا، یعنی اللہ کے برابر تو کوئی ہے نہیں، اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اچھا یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہ سارے جو نام ہے وہ صفت بھی ہے. سارے جو نام ہے اللہ کے نام ہے نا، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، جو سارے نام ہیں وہ صفتیں بھی ہے. جیسے اللہ کا نام ہے السمیع، سب کچھ سننے والا، یہ صفت بھی ہے. صفت یعنی خصوصیت، ہاں کوالٹی، یہ کوالٹی بھی ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نام ہے اور صفت نہیں. جیسے انسانوں میں ہوتا ہے ایسا کہ کسی کا نام ہے بھائی عادل، بھائی عادل کا مطلب انصاف کرنے والا. اب دیکھو تو وہ آدمی بہت ظالم ہے، ایسے ہوتے کبھی. ہاں، یا کوئی ہے رحیم، بھائی رحم کرنے والا، بہت سارے بے رحم ہے. تو ایسا کبھی انسان میں ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے. اللہ کے نام بھی وہ ہے، اللہ کی صفت بھی وہ ہے. تو جو نام ہے وہ صفت بھی ہے.
لیکن سارے صفات نام نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند نہ اونگ قابو میں کر سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ کوئی نام نہیں ہے. جسے نام نیند نہیں آتی وہ ایسا نام نہیں ہے اللہ کا, یہ صفت ہے. ہاں, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, کھلانے والا ہے, اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کیا ہے؟ صفت ہے. تو اللہ کے نام جو ہے سب نام صفت ہے, لیکن ساری صفات نام نہیں ہے. تو کون سا چیپٹر زیادہ بڑا چیپٹر ہے, ناموں کا یا صفتوں کا؟ ہاں, صفات کا چیپٹر زیادہ بڑا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں, لوگ بولتے ہیں کہ سارے خوبصورت نام اللہ کے ہیں. یہ رانگ ہے. اللہ کے سارے نام خوبصورت ہے, سارے خوبصورت نام اللہ کے نہیں ہیں. اب یوسف خوبصورت نام ہے, اللہ کا نام نہیں ہے. تو اللہ کے سارے نام خوبصورت ہے, سارے خوبصورت نام اللہ کے نہیں ہیں. یہ کیا موضوع ہے؟ یہ موضوع کے اندر حقیقت میں توقیف ہے. توقیف یعنی کیا؟ وقوف سے آتا ہے, یعنی رک جانا. ہمیں جو ثابت ملتا ہے قرآن و حدیث میں, ہم اللہ کے بارے میں بس وہ بول سکتے ہیں اپنی طرف سے, اور کچھ نہیں بول سکتے. اب یہاں بات کیا ہے کہ انسان کیا کرتے ہیں نا, تعریف جب کرنے لگتے ہیں نا کسی کی, تو تعریف کرتے 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 اللہ کی خصوصیات, اللہ کی صفات, اللہ کے نام, اللہ کی صفات اس انسان کو دینے لگتے. یہ ہو گیا شرک. جیسے ہندی میں شبد ہے بھاگیوان, ایک ہے بھگوان, اچھے بھاگے والا, فارچونیٹ آدمی, بھائی اچھی چیزیں مل رہی ہے اس کو, اور ایک ہے بھگوان. تو لوگ جب تعریف کرنے لگتے ہیں تو ایک انسان کو بھگوان بنا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا. جیسا عیسیٰ ابن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی, کرسچنز نے جیسے جیزس کی تعریف کی, ویسے میری مت ساتھ نہیں کرنا تم لوگ. فإنی عبد اللہ, کیونکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. کہنا عبد اللہ و رسول اللہ, اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. ہم کہتے ہیں نا عبد اللہ و رسول اللہ, اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے ہم, بس ایسے بولو. کتنا اچھی تعلیم خود کے اوپر سکھایا. ہاں, ایک بار ایک شخص نے کہہ دیا ماشاء اللہ و ما شئت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہو. مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجالتنی واللہ اعلم, کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ماشاء اللہ وحدہ, نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. تو اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا, اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرنا کسی کو. یہ ہو گئے ہمارے دو پارٹس ختم ہو گئے. اب آتے ہیں تیسرے حصے پر جو سب سے ڈینجرس, جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں, اور وہ ہے اللہ کی الوہیہ, اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا. لیکن میرے بھائیوں, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, بات کیا ہے وہ تو سمجھ لو, کیونکہ آپ کو اگر کامن سینس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بچا سکو گے انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے. دوسرا کسی اور کو بچا سکو گے, کیونکہ یاد رکھو یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں نا بہت سمپل, کلیئر ہے, بالکل واضح ہے, بہت کلیئر ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. رب اللہ ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے, ہر چیز کا چلانے والا وہی ہے, ہر چیز کا بنانے والا وہی ہے. یہ ہم نے دیکھا. دوسرے پارٹ میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تیسرے پارٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب یہاں بات کیا ہے, بیسک بات یہ ہے کہ عبادت کیا ہے, عبادت کیا ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا, عبادت کیا ہے. عبادت کے بارے میں ایک بہت پیارا ڈیفینیشن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا. انہوں نے بتایا العبادہ اسم الجامع, عبادت ایک جامع لفظ ہے. جامع یعنی ایک لفظ میں بہت ساری معنی ہیں. لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ, اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے جو اللہ جس سے خوش ہوتا ہے, اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. اللہ کو خاص خوش کرنے کے لیے عبادت وہ سارے کام ہیں. من الاقوال, چاہے قول ہو چاہے زبان سے ہو, جیسے من الاقوال, چاہے قول زبان سے ہو, جیسے زبان سے کی ہوئی عبادت بتائیے, دعا, ذکر, ہاں, تلبیہ, جو بھی جو ذکر و اذکار ہے. من الاقوال والاعمال, کیے ہوئے کام ہو, جیسے نماز, روزہ. الظاہرہ والباطنہ, چاہے ظاہر ہو اوپن ہو یا باطنہ چھپے ہوئے ہو. چھپے ہوئے کچھ چیزیں ہوتی جو دل کی عبادت ہوتی, جیسے اللہ پر بھروسہ, اللہ پر ایمان, اللہ پر توکل, اللہ تعالیٰ پر باتیں چھوڑنا,
الظاہرہ والباطنہ. تو میرے بھائیوں یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ساری کی ساری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، جب سب چیز کا مالک اللہ ہے، کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے ہو؟ کیا ایک بندہ دوسرے بندے کی عبادت کرے گا؟ صحیح بات کیا ہے؟ جب ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے تو کیا ہم ایسے کی عبادت کریں گے جو خود بنا ہوا ہے؟ خود بنا ہوا ہے. کیا ایک بنا ہوا مخلوق دوسرے بنے ہوئے مخلوق کی عبادت کرے گا؟ کیوں نہ بنے ہوئے کی عبادت کرنے کی جگہ کیوں نہ بنا ہوا خالق بنانے والے کی عبادت کرے، مخلوق خالق کی عبادت کرے. ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس کی عبادت کیسے کریں؟ جو خود اللہ کا محتاج ہے اس کی عبادت کیسے کریں؟ ہر چیز کا جو مالک ہے اس کی عبادت کریں نا. جو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ ہی کی عبادت کریں. جو کسی چیز کا چلانے والا نہیں ہے اس کی عبادت کیوں کریں؟ کیوں نہ اس کی عبادت کرے جو ہر چیز کا چلانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کی عبادت کیوں کریں؟ تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ ساری عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ کی. اب اس تعلق سے ہم پہلے دلائل دیکھیں گے، اور دلائل میں سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. میرے بھائیوں میں بہنیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ کے اندر احساس ہے اللہ کے احسانوں کا، تو سب سے پیاری اور سب سے قیمتی چیز آپ انسانوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بات کو سیکھیں اور کسی کو سکھائیں. آپ سیکھیں اور لوگوں کو بتائیں. اگر آپ نے کسی کو توحید کا پیغام بتایا تو آپ نے سب سے پیاری چیز بتائی، سب سے قیمتی چیز بتائی. تو یہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لوگ یہ بات کو سیکھیں اور سکھائیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاسراء میں سورہ 17 آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی. نہیں عبادت ہوگی سوائے اللہ کی. تو یہاں پہ بات کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ساری عبادتوں پر صرف اللہ کی حق ہے، کیونکہ کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو ان عبادتوں کے لائق ہے، کیونکہ وہی ہے جو who deserves it. کوئی اور ڈیزرو ہی نہیں کرتا، کسی اور کا اس کا مستحق ہی نہیں ہے کہ عبادت کی جائے. جو مخلوق ہے اس کی عبادت کریں گے، جو خود محتاج ہے اس کی عبادت کریں گے، جو خود بنا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس کی عبادت کریں گے. تو صحیح بات کیا ہے؟ صرف اللہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی. یہاں پہ کیا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم گاڈ سے بھی مانگتے ہیں، ان سے بھی مانگتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، مخلوق سے بھی مانگتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے بھی طلب کرتے نہیں، تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں. اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب نے مقرر کیا نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی. تو نہیں کرنا ہے کوئی اور عبادت، یہ ہے توحید، کہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. ہماری ساری عبادت، ہماری ساری ورشپ اور سارے انسانوں کے اعتبار سے ساری پوجا، اپاسنا، بندگی، سب چیز پر صرف ایک ہمارے مالک کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. ساری عبادت صرف اس ایک مالک کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نام کی سورہ 6 آیت نمبر 162 قل، کہہ دو ان سے ان صلاتی، بے شک میری نماز، وہ نسکی، میری قربانی، نماز میری قربانی، وہ محیا، میری زندگی، وہ ممات، میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ساری کی ساری عبادتوں پر کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. ہاں، عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، بہت ایک بیسک بات ہے جو ہم سب کو سمجھنا، بہت بیسک بات ہے. یہی تو بات سمجھانی ہے بھئی کون سا پہاڑ ہے. سب سے سمپل بات، سب سے کامن سینس کی بات یہی ہے کہ ساری عبادت پر صرف اللہ کا حق ہے.